أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. صدق اللہ العظیم. سورہ مائدہ. گزشتہ یہ درس شروع ہوا تھا. یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اس صورت میں حلال اور حرام سے متعلق اللہ تعالیٰ نے احکامات کو بیان فرمائے ہیں، اور حلال اور حرام کھانے پینے سے متعلق ہیں، پہننے اوڑھنے کے اعتبار سے بھی ہیں. غذا جو ہے ہماری زندگی پر، ہمارے اخلاق پر، ہماری صحت پر بہت اثر کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت اہم ہدایات دیے، اور اس امت کو جو اللہ تعالیٰ نے جو حرام فرمایا وہ حرام اس وجہ سے فرمایا، یا تو ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، یا ان کے اخلاق اور ان کی روحانیت کے لیے نقصان دہ. بس یہ بنیاد ہے بھئی، یہ چیز ہے. بعض مرتبہ جو ہے کوئی چیز نظر آتی ہے، دیکھنے میں بالکل صاف ہے، جیسے ایک بکرا ذبح کیا گیا غیر اللہ کے نام پر، وحی یہ کہتی ہے کہ یہ حرام ہے. ایک بکرا ذبح کیا گیا اللہ کے نام پر، وحی یہ کہتی ہے یہ حلال ہے. لیکن دونوں کے گوشت میں کوئی فرق نہیں. تو اس میں چونکہ عقیدے کی گندگی شامل ہو گئی، اس کا اثر ہماری روحانیت پر پڑے گا، ہمارے اخلاق پر پڑے گا. اور یہ چونکہ صحیح طریقے سے ذبح ہوا اللہ کے نام پر، اس کا اثر ہماری طبیعت پر دوسرا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پر کون کون سی چیزیں حرام کی گئیں اس کو بیان فرما رہے ہیں. سب سے پہلے سورت شروع ہوئی اس بات پر کہ اے ایمان والو، عہد و پیمان کا لحاظ رکھو. کبھی بھی کسی سے کوئی عہد کرو، بات کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے اسے پورا کرو. اوفو بالعقود. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں سے کون سی چیزیں حلال ہیں اس کو بیان فرمایا. اب یہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں جو حرام ہیں. حرمت، حرام کر دی گئی، علیکم، تم پر، یہ اللہ کی طرف سے ہے، حرام کر دی گئی تم سب پر. المیتۃ، سب سے پہلے حرام کی جو فہرست ہے اس میں میتہ. میتہ کسے کہتے ہیں؟ وہ حلال جانور جو غیر شرعی طریقے سے جو مرا ہو، ذبح کیا گیا ہو یا خود بخود مر گیا ہو. جیسے بکرا ہے، حلال ہے، مر گیا، یا غیر شرعی طریقے سے ذبح ہوا ہے نا، تو وہ سب مردہ. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کو بیان کرتے ہیں تو مقدم جس چیز کو رکھتے ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ ایک بات کا حکم دیا،
اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ. کہیں یہ نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو نماز پڑھو. نماز کو پہلے مقدم کیا. دونوں فرض ہیں لیکن دونوں میں اہم جو ہے نماز ہے. تو یہاں پر جو حرمت کی جو لسٹ ہے اس میں سب سے پہلا ذکر دیکھیں کس کا آ رہا ہے؟ المیتہ، وہ جانور جو فطری موت مرا، وہ جانور جو غیر شرعی طریقے سے ذبح ہو کر مرا. اس میں جانور حلال ہے، چاہے وہ چکن ہو، چاہے وہ بکرا ہو، گائے، کوئی بھی ہو، مر گیا ہے، یہ حرام ہے. اور دوسری چیز والدم، دم سے مراد خون. سورہ انعام میں اس کا ذکر ہے دم مسفوح. جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو بہنے والا خون جو نکل کر بہتا ہے. عرب کیا کرتے تھے جاہلیت کے زمانے میں؟ اس خون کو جمع کر کے اس کا استعمال کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، وہ حرام ہے. اب یہاں پر جو ہے یہ بات بیان کی گئی کہ جو خون بہتا ہوا دم مسفوح یہ حرام ہے، لیکن جو خون بعض مرتبہ گوشت میں لگا ہوا ہوتا ہے، ہڈیوں میں لگا ہوا ہوتا ہے، بعض لوگ جو ہے بغیر دھوئے پکا دیتے ہیں، تو وہ خون جو گوشت پر لگا ہوا وہ بالکل جائز ہے نا. اس کے بارے میں جو ہے صاف وضاحت کے ساتھ یہ کتاب میں بیان کیا گیا کہ وہ بہنے والا خون، لیکن جو خون کسی وجہ جو رہ گیا، جو بہا نہیں، جو ہڈیوں میں رکھا نظر آتا ہے، بعض مرتبہ گوشت کے درمیان میں نظر آتا ہے، تو یہ خون جو ہے یہ بالکل حلال ہے. نظافت کے اعتبار سے، صاف و ستھرائی کے اعتبار سے دھو لیا جائے بہتر ہے. لیکن اگر کوئی بغیر گوشت دھوئے پکا رہے ہیں، بھئی ٹیسٹ بڑا اچھا آئے گا. ایک صاحب جو ہے بہترین حلیم بنائے، نہاری بنائے، بھئی بڑی مزے کی تھی نہاری، میں نے گوشت نہیں دھویا. او ماشاء اللہ. تو یہ بھی ایک ہے. دو چیزیں ہو گئی. تو تیسری چیز ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت. لحم گوشت کو کہتے ہیں، خنزیر کا گوشت، کیونکہ جانور میں اصل چیز جو ہے نا گوشت ہے. گوشت مراد، گوشت کو بیان کیا لیکن مراد پورا جانور ہے. اور یہاں پر حدیث میں صاف ہے اس کا پورا اس کا جز نہیں بلکہ اس کا ایک ایک حصہ پورا کا پورا حرام. اس کا جو ہے دیکھیں نا، میتہ اور لحم الخنزیر دونوں میں فرق ہے. ایک بکری مر گئی، صحابہ جو ہے اس کو لے جا کر جو ہے جہاں پہ گاربیج ہوتا تھا وہاں لے جا کر پھینک رہے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ فرمایا بکری مر گئی ہے، ہم اس کو پھینک رہے ہیں. فرمایا اس کی کھال نکال لو اور اس کو دباغت دے دو، کیونکہ اس کو یعنی کھال کو جو ہے اور اسے استعمال کرو. او اچھا، کر سکتے؟ جی بالکل کر سکتے. ہاں، تو دو چیزیں ہیں، ایک لحم الخنزیر، دو چیزیں، دو جاندار حرام ہیں. انسان شرافت اور کرامت کی وجہ سے اللہ نے اس کو حرام کیا، اور لحم الخنزیر ناپاکی اور گندگی کی وجہ سے اللہ نے اس کو حرام کر دیا. اس کی کسی جز سے جو ہے نا نفع اٹھانا جائز نہیں ہے. ہاں، المیتہ، دیکھیے کتنا اہتمام کیا جا رہا ہے کھانے پینے کی چیز ہے نا. ہمیں تو حدیثوں میں یہ تک بیان کیا گیا اس کا اثر کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درندوں کی کھال پر مت بیٹھو. شیر شکار کرتے ہیں، شکار کر رہے ہیں، شیر کو شکار کر رہے ہیں، لیکن اس کا چمڑا نکال لیا، اب اس پر بیٹھ رہے ہیں، منع کیا گیا. کس پر بیٹھنا، کس پر نہیں بیٹھنا، کس کی چیز استعمال کرنا، کس کی نہیں کرنا، کس کا اسکن استعمال کرنا، یہ سارا کیونکہ اس کا اثر ہمارے مزاج پر، ہمارے اخلاق پر، ہماری روحانیت پر پڑتا ہے. وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وما، اور وہ جانور بھی حرام کر دیا گیا. اوہل یعنی پکارنا، اللہ کا نام لینا، یعنی پکارنا، کچھ بھی پکار سکتے. اوہل یعنی آواز بلند کرنا، اس کا ترجمہ ہے. لغیر اللہ بھی، اس جانور کے ذریعے اللہ کے غیر کا نام پکارا گیا. جانور ذبح کر رہے ہیں، براہ راست غیر اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا، یا بسم اللہ و فلاں کہہ کر ذبح کیا گیا.
یعنی بعض مرتبہ کسی بزرگ کے نام پر، ولی کے نام پر، بت کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر، اس میں اللہ کا حرج ہے، تو پورا جانور جو ہے نا کیا ہے، ناپاک ہے، کیونکہ عقیدے کی گندگی اس کے اندر آ گئی. وما اہل لغیر اللہ بھی. پھر اس کے بعد والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ، یہ 4 باتیں بتا رہے. جانور تو حلال ہے لیکن وہ گلا گھٹ کے مر گیا. منخنقہ، عام طور پہ بکرے کو گلے میں رسی ڈال کے رکھتے ہیں. اب کسی وجہ سے وہ جو ہے اپنے آپ کو چھوڑا رہا ہے سمجھو، اب وہ کھینچتے کھینچتے وہ رسی کیا ہوئی، گلے میں جو ہے اس کو کیا کری، اس کا گلا گھٹ گیا، مر گیا، ہے نا. منخنقہ، دم گھٹنے کی وجہ سے، گلا گھٹنے کی وجہ سے، یہ سب ہوتا تھا. جانوروں کو بند کر کے رکھتے تھے، جانور نکلنے کی کوشش کرتا، کبھی اس طرح ہو کہ کہ اس سے مر گیا، وہ حرام. والموقوذہ، کسی نے ضرب لگائی، مار لگائی، ہاں بکری کو زور سے لگایا، مر گئی، یعنی چوٹ لگی، کسی چوٹ کی وجہ سے خود، یعنی آدمی اس کو مار رہا ہے، لکڑی سے مارے، پتھر سے مارے، کسی طرح بس مر گیا، یہ بھی جو ہے حرام ہے. والموقوذہ، حلال پرندہ ہے، یعنی تیتر ہے، بٹیر ہے نا، اس کو جو ہے نا زور سے اس کو جو ہے نا مارے پتھر سے، مر گیا، تو موقوذہ. والمتردیہ والنطیحہ، متردیہ کہتے ہیں فرسٹ فلور پہ ہے بکرا، کسی وجہ سے گر گیا، نیچے گر کے مر گیا، ایسی چوٹ لگی گر کے مر گیا. یا 2 سینگ والے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، کسی کا سینگ ایک دوسرے کو جو ہے لگ گیا، اس سے مر گیا. یہ ساری چیزیں فرمایا کہ یہ سب چیزیں حرام. وما اکل السبع، اور وہ جانور بھی حلال ہے، وہ جانور بھی حرام کر دیا گیا جس کو کسی درندے نے کھا لیا ہو. درندے نے کھا لیا، کیا مطلب کہ یوں سمجھیے کہ شیر نے ہرن کو جو ہے نا حملہ کیا، اب ہرن مر گیا، حالانکہ ہرن حلال ہے، بکری حلال ہے، نہیں کھا سکتے. ہاں اگر وہ مرنے سے پہلے ذبح کر دیا تو پھر اس کے بعد وہ حلال. وما اکل السبع الا ما ذکیتم، الا مگر ما ذکیتم، تم نے اس کو پاک کر دیا. سمجھ رہے ہیں پاک کیسے ہوگا؟ مرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اگر ذبح کر دیے تو پھر وہ جانور کیا ہے؟ حلال ہو گیا. وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور بھی حرام ہے تم سب پر جس کو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو. آستانہ ہے نا، مزار پر، درگاہ پر، یا کسی پتھر پر، یعنی لوگ کیا کرتے تھے؟ بھینٹ چڑھا دیتے تھے، من میں نظر مانتے تھے، اور لے جا کر جو ہے نا اس کو جو ہے اس جگہ پر اگر ذبح کرو گے تو ہمارے مسئلے حل ہوں گے، یہاں پہ اگر بکرا ذبح کرو گے ہمارے مسئلے حل ہوں گے. اور وہ وما ذبح علی النصب، نصب انصاب یعنی وہ ایک پتھر ہوتا تھا خاص، تو وہاں پہ غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کر کے اپنی مرادوں کو حاصل کرتے تھے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، سبحان اللہ، ان تستقسموا بالازلام، ازلام تیر ہیں، تیروں کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرنے کو حرام کر دیا کہ تیروں کو تقسیم کرو. کیا مطلب؟ ان تستقسموا بالازلام، کہ فیوچر معلوم کرنا ہے. کیسے معلوم کریں؟ کہ میں یہ کام کروں نہیں کروں، اچھا اگر یہ میں چیز پھینکوں گا، اگر لگے گی کروں گا، نہیں لگے گی نہیں کروں گا. سمجھ رہے؟ قسمت معلوم کرنا یہ عربوں میں تھا. قسمت معلوم کرنے کے بہت سے طریقے، فعل جو شرک کی قسموں میں سے ہیں، اس کا بدل ہمیں استخارہ دیا گیا، کیونکہ فیوچر کا علم اللہ کے پاس ہے. میں یہ سفر کروں نہیں کروں، میں یہ جاب لوں نہیں لوں، یہاں پہ رشتہ ہو نہیں ہو، یہ گھر خریدوں نہیں خریدوں، یہ فیوچر مستقبل کا علم ہے. اور اس کے لیے ہمیں کیا ہے؟ اپنی حفاظت کے لیے بھئی استخارہ کرو. کتنی بہترین دعا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک، یعنی اللہ کے علم کا واسطہ دے کر، اللہ کی صفت قدرت کا واسطہ دے کر بندہ اللہ سے خیر طلب کر رہا ہے. اللہ سے کیا طلب کر رہا ہے؟ ہاں استخارے میں خیر مطلوب ہو، چیز مطلوب نہ ہو. ہم گڑبڑ کیا کرتے ہیں؟ چیز مطلوب رکھتے ہیں.
فرق ہے کہ بھئی استخارے میں چیز مطلوب نہیں، ہاں مجھے جاب ہونا، مجھے رشتہ ہونا ہے، اب وہ استخارہ کر رہے ہیں. چیز مطلوب رکھ کر جب استخارہ ہوتا ہے وہی گھومتے رہتے خواب میں، وہی لڑکی وہی گھر نظر آتا رہتا ہے نا. ہاں تو خیر مطلوب، استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک اسألک من فضلک العظیم انک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انت علام الغیوب. اے اللہ اگر یہ کام میرے دین دنیا کے لیے میری آخرت کے لیے بہتر ہے، مجھے وہ چیز مقدر کر دے اور وہاں تک پہنچنا میرے لیے آسان کر دے، ہے نا، خیر اس میں ڈال دے. اگر وہ چیز بہتر نہیں ہے یا اللہ وہاں سے مجھے ہٹا دے، اور جو مقدر میں ہے مجھے. کتنی اچھی دعا ہے اگر ہم اس کو سیکھ لیں، اس کو پڑھ لیں تو یہ شرک آدمی جو ہے نا توہم پرستی بڑی خطرناک شرک کی قسموں میں سے قسم ہے. ہاں بھئی اچھا صبح اٹھے او یہ ہو گیا، نہیں آج کام نہیں ہوگا، اب یہ نہیں ہوگا. اچھا کسی سے مل لیے، ارے اس کو دیکھ لیا اب کام نہیں ہوگا، ہے نا، یہ ہوا تو یہ نہیں ہوگا. ہاں اس کو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں خیر استعمال کرتے تھے. کبھی آپ سفر کے لیے جاتے، اچھا نام یا راشد، او راشد سننا پسند کرتے تھے. راشد، راشد کے معنی کیا؟ رشد. ہاں میں ابھی جو کام کروں گا نا اس میں اللہ تعالیٰ رشد ڈالیں گے، کامیابی ڈالیں گے. سالم، آپ یہ نام ایسے نام سننا پسند کرتے تھے. سفر میں جانے سے پہلے ہجرت کے سفر میں ایک شخص مل گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے، اور سامنے انہوں نے آپ نے پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا بریدہ اسلمی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر قد برد امرنا. بریدہ برد، برد کے معنی ٹھنڈا، برد امرنا. ابو بکر فکر نہیں کرو معاملہ ٹھنڈا ہے. نام سنتے ہی دیکھیں کیسا پازیٹیو لے رہے ہیں. اچھا کہاں کے ہیں آپ؟ میں بنو سلیم کا. ابو بکر قد سلمنا، ہم تو بڑے سیف ہیں، سالم، صحیح سالم ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نیگیٹو نہیں لیتے تھے، آپ جو ہے نا مثبت پازیٹیو لیتے تھے. تو یہ خیر کی یعنی فال بھی جو ہے نہیں، فال کے معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو سن کر اچھی چیز نکالنا، یعنی ہاں بھائی یہ چیز ہوگی. اور وہی فال اگر نیگیٹو ہے تو پھر تو وہ شرک میں سے آ جائے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا استخارہ، کہ اپنے معاملات میں اللہ سے خیر طلب کرنا، یا اللہ مجھے خیر دے دے. تو وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یہ ساری فہرست بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا ذالکم فسق، یہ بڑی گناہ کی چیز ہے، یہ گناہ ہے، یہ بہت بڑے گناہ کی چیزیں، میتا، خون، یہ سب چیزیں. پھر اس کے بعد اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون. یہ آیت، یہ حصہ نازل ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں تھے. پہلا اور آخری حج آپ کا وہی ہے، اور عرفات کے میدان میں، اور جمعہ کا دن تھا، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. آج کے دن کافر مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے. اب یہ نا امید ہو گئے. بڑی کوششیں کی تھی انہوں نے، دین نہ پھیلے، دین نہ چلے، اسلام کا غلبہ نہ ہو. انہوں نے بڑی کوششیں کی، لیکن آج مکہ فتح ہو گیا، آپ حج پہ آ گئے اور لاکھوں کا مجمع ہے، یہ آج مایوس ہو گئے. پھر فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، فلا تخشوہم واخشونی. ایک بڑی عجیب ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے دین پر چلنے کے لیے. آپ کسی سے ڈرو مت، ہاں بے خوف ہو کر دین پر چلو. واخشونی، مجھ سے ڈرو. فلا تخشوہم، دشمنوں سے، کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فلا تخشوہم، ان سے ان کا ڈر اپنے دل سے نکالو. واخشونی، ڈر میرا. اسی لیے جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے غیر کا ڈر نکال دیتے ہیں. اور جب بندہ اللہ سے نہیں ڈرتا تو پھر ہر مخلوق اسے ڈراتی ہے. فلا تخشوہم واخشونی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا. ایک بات یہاں پہ، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ حجۃ الوداع میں نا.
اور حجۃ الوداع کے بعد تقریباً 80 دن سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے، ہے نہیں؟ ہاں، اب یہاں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہے، فقہ کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ابو حنیفہ کو فالو کریں؟ دین مکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل، اللہ نے دین مکمل کر دیا، تو فقہ کہاں سے آ گئی؟ فقہ کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں فقہ پر عمل کر رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ، لوگوں کا ایک اشکال وسوسہ ہوتا ہے، علماء نے اس کا جواب دیا، کیا مطلب؟ اگر الیوم سے مراد حجۃ الوداع کا دن اگر مراد لیں گے، آج دین مکمل ہو گیا، تو مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 80 اور 85 جو دن آپ دنیا میں رہے، جتنی حدیثیں آپ نے کہیں اور آخری زمانے کے وقت میں کتنی اہم باتیں آپ نے کہیں، وہ سب کیا ایکسٹرا ہے؟ سمجھ رہے نا؟ تو یہاں علماء نے اس کا جواب دیا، الیوم سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آج کا تو وہ دن نہیں ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ یہودی علماء آئے، کہنے لگے کہ آپ کے قرآن پاک میں کیسی آیت ہے، اگر یہ آیت ہمارے پاس ہوتی، ہمارے بارے میں اگر ہوتا، ہم اس دن کو عید کا دن بنا دیتے۔ فرمایا کون سا؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو سمجھ رہے ہیں؟ الیوم سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، یعنی چاہے وہ زمانہ آخری دن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ بھی دین ہے نہیں؟ یہ نہیں کہ صرف حجۃ الوداع تک آج دین مکمل ہو گیا، مطلب یہ کہ پھر اسی قرآن پاک کی تشریح صحابہ اکرام نے کی، اسی قرآن پاک کی تشریح، حدیث کی تشریح خلفائے راشدین نے کی، علماء نے، فقہا نے کی، یہ سارا دین مکمل ہے۔ اگر سارا دین مکمل ہے تو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی۔ دو جملے ہیں یہاں، اکملت اتممت۔ علماء نے لکھا ہے کہ دو اردو میں معنی ایک ہی ہے، اردو میں الیوم اکملت، آج دین مکمل ہو گیا، واتممت، پورا ہو گیا، مکمل ہو گیا، پورا ہو گیا، ایک ہی، لیکن اکمال اور اتمام عربی میں دو الگ معنی ہیں۔ اکملت کے معنی دین مکمل ہو گیا، دین کو کامل کر دیا، اور اتمام کے معنی کوئی نئے دین کی کوئی نئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسا اکملت کے معنی ہے، کامل کے معنی ہے مکمل ہے، پورا مکمل، یعنی مکمل۔ اب اتممت کے معنی ہے اب آگے چل کر کوئی نئے دین کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں۔ اتمام، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اتمام کر دیا تم پر میری نعمت کو، اور نعمت سے مراد یہ دین ہے۔ ورضیت، اور میں نے پسند کر لیا، میں راضی ہو گیا، لکم تمہارے لیے، الاسلام، اسلام کو، دینن طریقے کے اعتبار سے میں پسند کر لیا تمہارے لیے دین اسلام کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے جو پسند ہے نا وہ تمہارے لیے وہ اسلام طریقہ ہے۔ اسی لیے بندہ اس کے جواب میں کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا فضیلت والا جملہ ہے۔ مغرب کے بعد اگر کوئی 3 مرتبہ اس جملے کو پڑھ لے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، قیامت کے دن اللہ اس بندے کو خوش کر دیں گے، اللہ اس بندے کو راضی کر دیں گے، خوش، میرا بندہ خوش ہو جا۔ کتنا چھوٹا، اے اللہ میں راضی ہوں اس بات پر کہ تو میرا پروردگار ہے، اے اللہ میں راضی ہوں اس بات پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، میں راضی ہوں اس بات پر کہ طریقہ میرے لیے تو نے دین پسند کیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلام، ہمیں بھی پسند ہونا چاہیے، یعنی کہ ہمیں دین جو ہے نا، کوئی دیکھیں نا اللہ پسند کر کے دے رہے ہیں، رحمت بنا کے دے رہے ہیں، مصیبت بنا کر، یعنی اسی لیے کوئی دین کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو مصیبت ہو، برڈن ہو، بوجھ ہو، اللہ کو پسند ہے۔ نماز اللہ کو پسند، ایک ایک چیز اللہ کو پسند، عبادت کی لائن، معاملات کی لائن، معاشرت کی لائن، کھانے پینے کی لائن، یہ اللہ کو پسند ہے۔
ہاں یہ دین ہے بھی، دین ہے مطلب کیا؟ اللہ کو یہ پسند، یہ طریقہ اللہ کو پسند، تو مجھے بھی یہ پسند ہونا چاہیے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اور کامل دین کی ایک علامت کیا ہے؟ اگر کسی کے پاس کوئی عذر ہو تو عذر جو ہے قابل قبول ہے، اس کے لیے گنجائش ہے. کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، تیمم وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لو. یہ سب ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، ابھی بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو. کتنا ہے؟ کیونکہ معذور لوگ ہوتے ہیں اور انسان کے ساتھ عذر لگا رہتا ہے، تو عذر کے ساتھ یہ سب احکامات، یہ کامل دین کی علامت ہے. آگے وہی فرمایا فَمَنِ اسْتُرَّ، جو شخص حالت اضطرار میں پہنچ جائے. اضطرار کا مطلب بہت ہی سخت مجبور ہو جائے، وضو نہیں کر سکتے، کسی بھی کر لیے تو جو ہے بیماری بڑھ سکتی ہے، یا کچھ بھی پانی نہیں ہے. اب یہاں کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے تو یہاں یہ بات ہے فَمَنِ اسْتُرَّ، جو شخص اضطرار کا مطلب یہ ایک ہے ضرورت. یہ ضرورہ جو ہے نا یہ عربی لفظ ہے، ہمیں بولتے نہیں بہت ضرورت ہے. یہ ضرورت اصل میں عربی لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں ضرورہ. اس کے معنی کیا ہیں؟ جس کے نہ ہونے سے نقصان، جس کے نہ ہونے سے نقصان، ضرورہ. اسی سے فقہا نے ایک اصول نکالا، الضرورات تبیح المحظورات. ضرورتیں جو ہوتی ہیں چیزوں کو کیا کرتی ہیں؟ گنجائشیں پیدا کر دیتی. ہاں ٹھیک ہے بھائی. تبیح المحظورات، جو چیزیں منع تھی اب یہ چیز تمہیں اجازت ہے کیونکہ ضرورت ہے. لیکن ضرورت کا معیار کیا ہے؟ جس کے نہ ہونے سے واقعی نقصان ہو. یہ جو ہے آدمی خود ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا. جیسے حلال اور حرام جو ہے نا خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، خود طے کر سکتے ہیں، وحی کا علم بتا رہا ہے. تو ضرورت فَمَنِ اسْتُرَّ، کوئی آدمی حالت اضطرار میں پہنچ جائے، فی مخمصۃ، انتہائی بھوک کی حالت میں، سفر میں ہے، شدید قسم کی بھوک لگی ہے. یہاں سے جو ہے سمجھو کہ کوئی ڈنور جا رہا ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز پیش آئے، لیکن سخت بھوک لگی ہے. اب جا بھی آگے دور دور تک کھانے پینے کے ساز و سامان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کہیں ایک چیز نظر آئی، وہاں پر جو ہے بس اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے، کوئی ایسی چیز ہے جو بالکل ناجائز ہے، تو کیا کرے؟ اجازت ہے اس کو کہ اپنی بھوک مٹا سکتا ہے، اپنی بھوک مٹا سکتا، اپنی پیاس مٹا سکتا ہے. کوئی ایسی چیز ہے نہیں بھئی اس میں وہ چیز غلط پڑی ہوئی ہے. لیکن الحمدللہ آج کل تو فروٹس بھی ہیں، آج کل جو ہے بسکٹس بھی ہیں، کوئی بھی چیز ہے. لیکن اگر ایسی ضرورت پیش آئے، ایسا ہو تو کیا ہے؟ غیر متجانف لإثم، گناہ کی طرف مائل نہیں ہونا. چلو بھئی آج تو موقع ملا ہے، چلو آج یہ حرام کھا لیں گے پیٹ بھر کے. جب اسلام نے شریعت نے اجازت دی ہے، غیر متجانف، مائل نہ ہونے والا ہو گناہ کی طرف، لإثم، گناہ کی طرف. اب لیکن بہت اضطرار کی حالت میں، یعنی کئی واقعات سنے ہوں گے کہ لوگ حالت اضطرار میں، یعنی مردار جانور پڑا ہوا تھا، مردار یعنی مرغی پڑی ہوئی تھی، اس کو صاف کر کے اس کا گوشت استعمال کر لیا. یعنی اب دل میں تکلیف ہے، میرے پیٹ میں حرام چلا گیا، میرے پیٹ میں غلط چیز چلی گئی. اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے، اللہ تعالیٰ مہربان ہیں. یسألونک ماذا احل لہم، یہاں سے انشاءاللہ یہ جب پوری فہرست بیان کی گئی یہ حرام ہے تو صحابہ کو ایک سوال ہوا کہ حلال کیا ہے. اور خاص طور پہ دوسرا سوال کہ بھئی شکار بھی ہم کرتے ہیں تو شکار میں جو ہے مارتے ہیں، مارنا پڑتا ہے، تیر پھینکتے ہیں، تو کیسا؟ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن